اور اکرام الحق بھٹا صاحب یہیں ساتھ ہی ہمیں کیمسٹری کی ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے. کالج ہمارا گورنمنٹ کالج تھا. تو انہی گلیوں میں انہی جگہوں پر میں اور میرے ایک دوست شیخ صاحب ہوتے تھے, اور رانا سلمان صاحب یہاں ہیں, اب میرے وہ پرپوزر بھی ہیں اس حلقے میں. ہم یہاں پر اکٹھے موٹر سائیکلوں پہ, کاروں پہ پھرتے پھراتے جوان ہوئے ہیں, انہی سڑکوں پہ, انہی گلیوں میں. تو یہ میرا اپنا علاقہ ہے, اس کے ساتھ ہی میں جوان ہوا ہوں. تو میں یہاں سے الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں, یہ میرا اپنا ہی علاقہ ہے, یہ میرے اپنے ہی لوگ ہیں, یہ میری اپنی ہی جگہ ہے. اب میں ذرا نیشنل لیول پہ بات کر لوں. دیکھیے, ایک پارٹی ہے جس نے 1980 کی دہائی سے لے کے ابھی تک لگاتار کرپشن کی, سپریم کورٹ پر حملے کیے, ہائی کورٹس پر حملے کیے, پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کیے, پاکستان کے خلاف بیرون ملک سازشیں کی. لندن تو کیا, پاکستان میں بھی پراپرٹی نہ کہہ کے ہر جگہ پراپرٹی کے ڈھیر لگائے. جنہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, وہ سب کچھ کرنے کے بعد آج ان کا جو نیٹ رزلٹ ہے وہ صفر ہو گیا ہے. وہ گراؤنڈ سے ملیا میٹ ہو گئے ہیں. ان کے نمائندے اس طریقے سے کھڑے ہو کے عوام میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, وہ زیرو ہو گئے ہیں. دوسری طرف ایک پارٹی جس کو 4 سال کے لیے حکومت ملی, اس نے ان 4 سالوں کے لیے پناہ گاہ سے لے کے ہیلتھ کارڈ تک عوام کے غریب دوست منصوبے بنائے, اور آج اپنے پرنسپل سٹانس کی وجہ سے, اصولی موقف کی وجہ سے عوام میں عمران خان سب سے مضبوط اور مقبول ہیں. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے 30 سال 35 لا کے اپنا بیڑا غرق کیتا ہے, انہوں دے پلے ککھ نہیں رہا. تے ہن کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان اور دی پارٹی نو بھی زیرو کیتا جائے. عوام دے دلاں چوں تے زیرو نہیں ہو سکتی, وہ تے کیس کیتے جان. کوئی 2 درجن ایف آئی آر میرے تے کیتیاں ہوئیاں نے, خان صاحب دے اتنے کوئی 6-7 درجن ایف آئی آر کیتیاں نے, باقی ساری لیڈرشپ دے اتنے ایف آئی آر کیتیاں ہوئیاں نے. جیلاں ساڈے واسطے اس طرح بنا دتیاں نے جس طرح اسی کوئی عادی مجرم ہے, اسی ڈکیتیاں کیتیاں ہوئیاں نے. سو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایک پارٹی جس نے 30-35 سال لگا کے جو اپنا بیڑا غرق کیا ہے, ایک دوسری پارٹی جو عوام میں مقبول ہے, دونوں کو زیرو کر دیا جائے. ویسے پنڈاں دے وچ ساڈے نائی تے کام کرتے سن, گوڈیاں سر لے کے من کے رکھ دیں سن, پورے سر دے وال ایکو جے برابر کر دیں سن. یہ ساڈے نال وہی کام کیتا جا رہا ہے, گوڈیاں سر لے کے من کے رکھیا جا رہا ہے. کسے برے اور اچھے دی کوئی تمیز نہیں کیتی جا رہی. کوئی تمیز نہیں ہے کہ ایک 35 سال دے وچ ایک گورنمنٹ نے جو کیتا ہے, ایک پارٹی نے جو کیتا ہے, اس کی وجہ سے وہ پارٹی آج جن ریپرکشنز اور جو رسپانس ان کو پبلک کی طرف سے مل رہا ہے, جس کو وہ ڈیویڈنڈ اپنا اٹھا رہے ہیں, جو انہوں نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ ترازو پلڑے کے آپ کس طریقے سے برابر کر رہے ہیں؟ یہ تو برابر نہیں ہے. کہ اگر نون لیگ بدنام ہو گئی, عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا, عوام نے ان سے لا تعلقی کر دی, تو آپ اب ہمارے اوپر کیسز کریں گے, آپ ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے, آپ ہماری تباہی کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہم بھی زیرو ہو جائیں. اس سے بتائیے پاکستان کے لیے کیا اچھی بات لے کے آ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم نے پھر جمہوری راگ الاپنا ہے. تو جمہوریت میں مڈل کلاس بندہ ایک ساؤتھ پنجاب سے نکل کے صحافت کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ برداشت نہیں ہوتا. شہباز گل اس شہر سے نکل کے مڈل کلاس کا آدمی پاکستان کے اعلیٰ وانوں میں وہ جمہوریت میں سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ برداشت نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو مڈل کلاس برداشت نہیں ہوتی تو اٹھا کے اس کو ویسے بحر عرب میں پھینک دیں, کیونکہ ہم لوگ زمین کے اندر سے پھوٹے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے اندر جستجو زیادہ ہوتی ہے. ہم نے تو باز نہیں آنا, ہم نے تو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. ہم اگر بیٹھنے والے ہوتے تو ہم اپنے ادھر گاؤں میں اپنے سکول میں ہی بیٹھ جاتے. ہم بیٹھنے والے نہیں تھے. یہ ایک ٹرم ہوتی ہے آؤٹ لائرز, ہم آؤٹ لائرز ہیں. ہم نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا بھی ہے, ہم نے آؤٹ آف دا باکس پرفارم بھی کرنا ہے. ہم دبنے والے ہوتے تو جن دور دراز علاقوں میں اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کر دیا تھا, ہم وہیں مر کھپ جاتے. ہم نے وہاں پر انکار کیا تھا مر کھپ جانے سے. ہم وہاں سے نکل کے امریکہ کی بڑی بڑی درسگاہ تک نہ صرف پڑھنے کے لیے پہنچے بلکہ پڑھانے کے لیے پہنچے. تو آپ کو لگتا ہے کہ چند مقدمے, چند سزائیں آپ ہماری آواز بند کر لیں گے؟ وہ صدیق جان ہو, میں ہوں, معید پیرزادہ ہو, وہ عرش شریف شہید ہو,
یہ تمام مڈل کلاس کی آوازیں ہیں, انہوں نے بند نہیں ہونا. عمران خان بھی مڈل کلاس کی آواز ہے. عمران خان کے ساتھ بھی یہ جو رویہ ہے, یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اشرافیہ سے نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو ان کی بھی ساز باز ہو چکی ہوتی, کیونکہ انہوں نے بھی لوٹ مار کی ہوتی. تو میں دوبارہ عرض کروں گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ ان ساری سچویشنز کے اوپر, میں یہ نہیں کہہ رہا سو موٹو لیں, لیکن کوئی قومی کانفرنس بلا لیں, کوئی تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے سامنے بلائیں اس چیز کے اوپر, کیونکہ دوسری طرف پولیس کے جو بچے زخمی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, اور ان کے ظلم سے جو ہمارے لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب یہ سارے آپ کے بچے ہیں, اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے, اور یہ مرتبہ ایک خاص ٹینیور کے لیے دیا ہے. اسی میں آپ کے پاس یہ طاقت ہے جسٹس کو ڈسپینس کرنے کی. اگر یہ آپ موقع مس کر گئے تو شاید آپ بھی کبھی سوچیں کہ یار اس ٹائم یہ کر دیتے تو اچھا تھا. تو میں آپ سے بہت ادب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر سوموٹو نہیں لینا تو کوئی قومی کانفرنس بلائیں, اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کروائیں. ایک طرف عوام آٹے کی لائن میں لگ کے جان دے رہی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا جمہوریت پسند جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سعد رفیق صاحب, ان کو پیراگون سوسائٹی میں نیب کہہ رہی ہمیں درکار نہیں ہے, ہم سے غلطی ہو گئی تھی. آپ ذرا حالات دیکھیں اس ملک میں کہ اس مافیا کا اتنا راج ہے کہ آج مافیا کے پریشر میں نیب اور دوسرے ادارے کہہ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے عدالتوں میں کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی. یہ تو بالکل پاک صاف ہے, ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب میں ذرا اپنے کاغذوں سے فارغ ہو گیا ہوں. اب میں اسلام صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اکٹھے لاہور چلیں, میری باجی مریم جو ہے ان کے کاغذ نکلوائیں اور دیکھیں کہ کیا انہوں نے کاغذوں میں لکھا ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, یا انہوں نے کوئی پراپرٹی کی تفصیل دی ہے. اگر دی ہے تو وہ تب جھوٹ بول رہی تھی, اور اگر نہیں دی تو وہ آج جھوٹ بول رہی ہیں. دونوں پاسے باجی نے پھڑے سے جانا ہے. سو ہم باجی کے کاغذ جو ہیں وہ چیک کریں گے اور اس کے اوپر اگلا لاہے عمل بنائیں گے. کوئی سوالات آپ سے؟ مریم نواز صاحبہ ایسی بات کرتی جیسے پیچھے ایک بہت کڑیاں لگاتی ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے جب تک ترازو میں دونوں پلڑے ہماری برابر نہیں ہوتے. اس کی پرسیپشن کیا لیتے ہیں؟ الیکشن انہوں نے کروانا مریم نواز صاحب نے. پاکستان بننے سے پہلے مال روڈ کے اوپر مسلمان جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے. اس مثال میں کسی مذہب کے اوپر بات کرنا بات نہیں ہے, صرف آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں. تو ایک صاحب وہاں پر گورا صاحب پھر رہے تھے, اور ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں لوگ, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی تڑی کے ساتھ کہا کہ یہ الگ ملک مانگ رہے ہیں. گورا صاحب نے کہا اے مسلے الگ ملک مانگ رہے ہیں جو ہم نے نہیں دینا. سو جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا, نشہ ہوتا ہے, آپ غلام سمجھتے دوسروں کو, تو آپ ایسے ہی تڑیاں لگا کے باتیں کرتے ہیں. باجی کو بھی اس ٹائم وہی خمار ہے طاقت کا. کلو نفسن ذائقۃ الموت. ہم بھی حکومت میں تھے, ہم میں تو یہ نشہ نہیں آیا تھا, ہم میں تو یہ تڑیاں نہیں آئی تھیں, اور ان کا وقت بھی گزر جانا ہے. رہنی ہے رب کی ذات, اور باقی سب فنا ہونے والے ہیں. تو انشاءاللہ یہ گھوڑے کا میدان ہے. 30 اپریل کو الیکشن ہونے دینا تو پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہے, عوام کدھر کھڑی ہے اور عوام کی رائے کدھر کھڑی ہے. سر عمران خان کی سینئر جرنلسٹ جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی. عمران خان نے کہا کہ وہ اے پی سی میں جائیں گے اگر وہ بلائی جائیں. تو کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جن پہ عمران خان مریم اور بلاول کے ساتھ بیٹھیں گے؟ پہلے دن سے عمران خان صاحب نے ایک بات واضح کی ہوئی ہے, الیکشن وقت پہ کروانے کے لیے ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. اگر یہ بات ٹیبل پہ نہیں ہے ہم بات کرنے کو تیار نہیں. الیکشن کوئی ہمارے لیے نہیں ہونے, الیکشن ان کے لیے بھی ہونے, یہ بھی جیت کے حکومت بنا سکتے ہیں. ہم آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ان کی چوریوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو این آر او دینے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ان کے چوریوں کو صاف کرنے کے لیے, اس کے اوپر سٹیمپ لگانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو ڈرائی کلین کر کے واپس لانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو آفرز ہمیں پہلے بھی کی گئی تھی. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں آئین کے لیے, ارلی جو ٹائم پہ الیکشن ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. شہباز بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کو پنجاب میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں بھی سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں حل کیا جائے گا؟ اگر میں پاکستان کے آئین کو دیکھتا ہوں, اگر میں پاکستان کی سپریم کورٹ کو دیکھتا ہوں, اس کے ترازو کو دیکھتا ہوں, تو مجھے الیکشن 30 تاریخ کو صبح 8:30 بجے پولنگ پہ پہلا ٹھپا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں, اگر میں ان کے وحشت زدہ چہرے دیکھتا ہوں, اگر میں ان کا ڈر دیکھتا ہوں, اگر میں ان کا عوام میں ڈر دیکھتا ہوں, اگر میں ان کا لنگوٹ سمیت بھاگنا دیکھتا ہوں, تو پھر مجھے لگتا ہے شاید اگلے 20 سال یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے.
अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ राजा रियाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी जो उनसे मुतालबा किया कि इमरान खान को चेयरमैन फिर से हटाएं, ठीक है, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मेरे शहर के हैं राजा साहब, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देने? बहुत अच्छा सवाल है। महंगाई है, मरियम नवाज साहिबा आपको क्या लगती है इलेक्शन जीत जाएंगे? इलेक्शन हम जीत जाएंगे या मरियम? मरियम नवाज का बहुत वो जीतेंगी, नीचे से पहले नंबर पे आएंगे। पहले जमानतें जब्त होती थी, इस दफा कोई और नई टर्म आएगी, हमें खुद नहीं पता, ढूंढ रहे हैं कि क्या टर्म बने। अगर उन्हें जरा सा भी आसरा होता ना तो वो अभी तक इलेक्शन करवाने की तरफ चलते। कि मुल्क के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, कहीं ये कौमी हुकूमत की तरफ तो नहीं ले जाया जा रहा मुल्क को? हर काम करने की कोशिश की जाएगी इलेक्शन से भागने के लिए, हर काम करने, हर गैर आईनी काम करने की कोशिश की जाएगी। ये तो अब ऊपर अल्लाह है, नीचे पाकिस्तान की अदालतें हैं। अगर उन्होंने इलेक्शन करवा दिया तो करवा दिया, ये काबू नहीं आएंगे। जब आप गधे को नमक देते हैं वो नहीं लेना चाहता, आपको उसके कान पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में नमक डालना पड़ता है, होता वो उसके फायदे में लॉन्ग रन। इसी तरीके से नून लीग को समझ नहीं आ रही, मैं उन्हें गधा नहीं कह रहा, सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूं गुस्सा कर जांदे ने बाद कि उन्होंने नमक जेड़ा वो कान फाड़ के सुप्रीम कोर्ट ने देने पैने ने, वैसे वो नहीं लैंड तैयार। खदशात थे कि उनको मैनेज करने की कोशिश हो रही है, आया कि अभी भी आपको लग रहा है कुछ दूरी पे काम हो रहा है कि जी बिल्कुल हो रहा है। आपने देखा नहीं इस्लामाबाद में क्या किया गया है? एक तरफ कहते हैं ये बर्गर पार्टी है, दूसरी तरफ कहते हैं ये दहशतगर्द है। भाई फैसला कर लो, असी सैमजा बर्गर हैं या असी स्कट मजाइल हैं? साढ़े बारे पहले फैसला कर लो तुसी कि असी बर्गर पार्टी हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि ये बड़े दहशतगर्द हैं ये लोग, और दूसरी तरफ कहते हैं ये बर्गर पार्टी है। एक तरफ कहते हैं इनके साथ बंदा कोई नहीं है, इमरान खान के साथ 15 बंदे थे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने वहां पे 4000 पुलिस लगानी है। वीडियोज आपके सामने। तो आप ख्वाब से निकल आए, फैसला कर लें हकीकत क्या है। हम बर्गर हैं या हम दहशतगर्द हैं? हमारे साथ लोग हैं या हमारे साथ लोग नहीं हैं? आप एक फैसला कर लें।